وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد علی ولدہ ودعوت المسافر ودعوت المظلوم۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ فرمایا نمبر 1 والدین کی دعا، اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ یہاں 2 روایتیں ہیں، والدین کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں 2 روایتیں ہیں۔ فرمایا ان کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا اور ان کی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ والدین کی بد دعا سے بچے اور خاص کر والد کی بد دعا سے بچے۔ اکثر و بیشتر ہمارے اہل علم حضرات ماں کا مقام بیان کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہے بھی، لیکن باپ کی بات کوئی نہیں کرتا کہ باپ بھی کہیں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، باپ کا بھی کوئی مقام ہے کہ نہیں، کسی جگہ باپ بھی کھڑا ہے کہ نہیں شریعت میں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے اہل علم حضرات اس بیچارے مظلوم کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی معاشرے میں مظلوم ترین شخص ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باب جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، باب جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے باپ کی کہ جس کا باپ ناراض ہو اس کا رب ناراض ہے، اور اگر رب ناراض ہو جائے تو خاسر الدنیا والآخرہ، اس انسان کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس انسان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ فرمایا باپ ایک ایسی چیز ہے جب یہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سبب کیا ہے؟ یہ عموماً دعا مانگتا نہیں، یہ بات بات پر اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، بات بات پر اسے غصہ آتا ہے، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں جینے نہیں دیتا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دنیا کے نشیب و فراز سے یہ واقف ہوتا ہے، دنیا کے اتار چڑھاؤ کو یہ سمجھتا ہے، اس کو اونچ نیچ کا علم ہوتا ہے جس سے ماں ناواقف ہوتی ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کسی ناگہانی آفت میں گرفتار ہو جائے، کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ یہ ذرا ذرا بات کا دھیان کرتا ہے، اور بچہ جو ہے اسے یہ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے کہ میرا باپ مجھے ٹوکتا ہے۔ باپ، میں نے یہ اندازہ بھی کیا اور میرا تجربہ بھی ہے، جو بچہ باپ کی مار کھا جاتا ہے وہ دنیا میں ناکام نہیں ہوتا۔ پھر یاد رکھنا، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ جو بندہ اپنے باپ کی مار کھا جاتا ہے، اس کا غصہ برداشت کر جاتا ہے،
جس طرح وہ تربیت کرتا ہے اس طرح تربیت لے لیتا ہے، وہ بچہ پھر دنیا میں ناکام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے ایک اشتہار دیا، کہنے لگا مجھے اپنی فرم کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں نے وہاں اپنی فائلیں جمع کروا دیں۔ اب جب فائلیں جمع کروائیں تو وہ جاتا انٹرویو لیتا، کہتا بتا دیں گے جائیں۔ ایک بچہ آیا جو بڑا تنگ تھا اپنے باپ سے، لیکن بولتا نہیں تھا باپ کے سامنے، بات بات پر باپ اس کی تربیت کرتا تھا، وہ اس کی تربیت میں رہا۔ جو فرم کا مالک تھا اس نے کیا کیا ہوا تھا، دروازے میں داخل ہوتے ہی ایک رکاوٹ رکھی ہوئی تھی اس نے، پھر آگے چل کے پھر ایک رکاوٹ رکھی ہوئی تھی، آگے چل کے پھر ایک اور رکاوٹ اس نے رکھی ہوئی تھی، یعنی اس کے آفس تک پہنچنے تک 5-6 رکاوٹیں تھیں۔ چونکہ وہ بچہ باپ کی تربیت میں رہا تھا، جو ہی اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اس نے پہلی رکاوٹ راستے سے ہٹائی کہ آنے والے کو تکلیف ہوگی۔ دوسری جگہ میں گیا تو دوسری جو بات تھی اس کو درست کیا، تیسری جگہ والی بات کو درست کیا۔ وہ آدمی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کیمرے میں دیکھ رہا ہے، جو ہی اندر داخل ہوا اس کی فائل لی تو اس نے اوکے کر دیا، کہنے لگا کہ آپ کل اپنی ملازمت پر آ جائیں۔ وہ کہنے لگا سر انٹرویو، اس نے کہا میں نے 5-6 رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں اور میں اپنے آفس میں بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ جتنے بندے انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں یہ اپنے باپ کی تربیت میں رہے ہیں کہ نہیں رہے، اور جس بندے نے اپنی باپ کی تربیت میں وقت گزارا ہوگا وہ راستے کی رکاوٹیں ہٹاتا ہوا اندر آئے گا۔ اس نے کہا جب تو آیا تو راستے کی رکاوٹیں ہٹاتا ہوا اندر آیا، اس لیے میں نے تجھے اوکے کر دیا۔ جو بچہ باپ کی تربیت کے زیر اثر رہ کے تربیت حاصل کر لیتا ہے وہ بچہ پھر ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے۔ اب فرمایا اب یہ باپ جب دعا مانگے گا بچے کے لیے تو فرمایا پھر اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اور اگر اس نے بد دعا مانگ دی تو منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو ایسی گھڑی ہو کہ آپ کی زبان سے کلمہ نکل جائے اور وہ تیر کی جرا جا کے نشانے پہ لگ جائے اور پھر اس کا حل کوئی نہیں ہوگا، وہ جو ہونا ہے پھر ہو جائے گا۔ اس لیے والدین کو بھی منع فرمایا ہے، فرمایا اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ کس کس کی دعا کس کس کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو سب سے پہلے والد کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور والد کو یہ چاہیے۔ اب پھر ایک اور بات آ گئی ہے یہاں، یہ میرے موضوع سے متعلق تو نہیں، آ گئی ہے میں کر دیتا ہوں۔ والد کافر بھی ہو، اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے۔ والد کیا ہو، بولیں تو صحیح طرح، کیا ہو، والد کافر بھی ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ معاملہ اچھا کر۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں اس کے سامنے بچھ جا، وہ بھی تیرے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا تیرے حق میں قبول کر لے۔